اتنی پرانی باتیں یاد آنے لگتی ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ آج صبح سے مجھے بھی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے بہن کے گھر بھائی۔ کیا بھائی کو؟ بہن کے گھر بھائی وہ کیا ہوتا ہے؟ بہرحال ان بزرگوں کو تو میں نہیں ملا جنہوں نے یہ کچھ کہا ہے، مگر کئی سالوں سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے۔ مجھے بھی ایک بڑے باریش بزرگ ملے، اگلے 2 دانت نہیں تھے ان کے، بڑا نورانی چہرہ، بڑے منہ سے ہی لگ رہا تھا کہ سچ بولتے ہیں۔ انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ برخوردار، کئی میاں بیویوں کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے حور کے ساتھ لنگور۔ یہ تمہارا اشارہ کس طرف ہے؟ لنگور کی طرف۔ تھینک یو، میں خامخواہ ٹینس ہو گیا تھا۔ یہ جو آپ نے بے موقع خامخواہ لفظ کا استعمال کیا ہے، یہ سن کے میرا جی چاہتا ہے۔ کیا دل چاہتا ہے؟ بول بھی چکو۔ چلیں چھوڑے، رہنے دیں، آپ خامخواہ پھر ٹینس ہو جائیں گے۔ بات وہی ہے لنگور والی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں آدھے گھر والے اور بغیر گھر والے کے درمیان؟ کچھ نہیں، وہ بھائی صاحب اپنے غربت کے دنوں کی باتیں بتا رہے تھے کہ میں شہر سے مزدوری کر کے واپس گاؤں آ رہا تھا تو تانگے میں مجھے ایک بزرگ ملے اور انہوں نے فرمایا کہ سسر کے گھر جوائی وہ ہوتا ہے، وہ یار وہ کیا ہوتا ہے جس کی ایک دم ہوتی ہے اور 4 پاؤں ہوتے ہیں؟ غالباً شیر کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ آپ انہیں اس کا کوئی مناسب سا جواب دے دیجئے، میں تھوڑی دیر میں حاضر ہوں۔ تم آدمی دل کے تو بہت اچھے ہو لیکن زبان کے بہت برے ہو۔ کاش تم گونگے پیدا ہوتے تو اپنی اس ہمشیرہ کے سسرالی گھر میں سب سے پسندیدہ شخص ہوتے۔ آپ کی یہ بات سن کے میرا دل چاہتا ہے۔ ہاں کیا دل چاہتا ہے؟ ہاں بولو۔ چلے چھوڑے، مٹی ڈالیں، بات وہی ہے لنگور والی۔ مبارک ہو۔ بھائی میاں نے ارادہ کیا تھا کام شروع کرنے کا، تو بھائی میاں نے اب یہ پکا ارادہ کر لیا کہ کام شروع کر دیا جائے۔ چلو شکر ہے، کچھ تو کریں، کچھ کر کے تو دکھائیں۔ سنیں نا جی، گھر سے باہر جانے کی تو عادی نہیں ہے بھائی میاں، اس لیے سوچا ہے کہ گھر ہی میں دفتر کھولا جائے۔ یہ بھائی میاں، یہ آپ کا شاندار افتتاح کب ہو رہا ہے اور کام کیا شروع کر رہے؟ جی پلیز آپ کل سے اشتہار شروع کر دیجیے پلیز۔ ہاں عبارت لکھیں، ہمارے پاس ہر قسم کے، ہر عمر کے، ہر قد کے، ہر ہیئر سٹائل کے خوبصورت رشتے موجود ہیں۔ جی ایڈریس لکھیے۔ جی میں لکھاتا ہوں جی، سیگا راز میرج بیورو، گلبرگ 2، لاہور۔ نہیں چلے ڈینڈن نہ لکھیں، وہ آپ سے اسپیلنگ نہیں ہوں گے اس کے، آپ لاہور تک لکھ لیں۔ تھینک یو جی، کل سے اشتہار آنا چاہیے پلیز۔ خدا حافظ۔ سر جی ہمارے پاس تو رشتے ہیں ہی نہیں اور آپ نے اخبار میں اشتہار دے دیا۔ بیٹے کسی وقت تو مجھے تم پہ بہت سخت کچیچی آتی ہے، اور پاگل اشتہار اسی لیے دیا ہے کہ رشتے آنے شروع ہو جائیں۔ انشاءاللہ دیکھنا کل سے یہاں پہ رشتوں کی بھرمار ہو جائے گی۔ پتہ نہیں سر جی آپ کیا کر رہے ہیں۔ بے وقوف، میں نے سوچا کہ اپنی تو ابھی شادی نہیں ہوئی، چلو دوسروں کی ہی کروا دیتے ہیں۔ بیٹے یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ بس جی، بڑے منہ کی بڑی باتیں جی۔ بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، اگر تمہارے پاس چپڑ پھاڑ کے دولت آ جائے تو تم سب سے پہلے کیا کرو؟ میں چھپڑ کی مرمت کراؤں گا جی۔ میں اس چھپڑ کی بات نہیں کر رہا جس میں تم جیسے جانور تیر رہے ہوتے ہیں۔ اس چھپڑ کا مطلب ہے چھت پھاڑ کے خدا کسی کو دولت دے دے، جاہل۔ اور جاؤ دفع ہو جاؤ، جا کے کچن میں کچھ کھانا پکاؤ، مجھے کسی وقت بھی بھوک لگ سکتی ہے۔ سر جی ابھی تو آپ نے کھانا کھایا ہے۔ ابھی کون سا ہے؟
وہ 7 منٹ ہو گئے ہیں پورے، بلکہ 25 سیکنڈ اوپر ہو گئے ہیں۔ جاہل آدمی، تم ابھی کہہ رہے ہو؟ بیٹے میں اصل میں 3-4 ذرا لمبے لمبے سانس لوں نا تو مجھے بھوک لگ جاتی ہے۔ چلو میرا بیٹا اب چوتھا سانس بھی میں نے لینا ہے، نکل جاؤ جلدی سے۔ سر جی، جو آپ اخبار میں اشتہار دے رہے ہیں اس پہ اگر آپ میری تصویر لگوا دیں تو کیسا لگے گا؟ بیٹا اس اشتہار کے اوپر لکھا ہوا ہے ہمیں رشتوں کی ضرورت ہے، اس پہ یہ نہیں لکھا ہوا او پازیٹو خون کی ضرورت ہے۔ دفع ہو جاؤ، تلاش گم شدہ کا بچہ۔ ہیلو، اوے جوان ادھر دیکھو۔ چولا گولا کاکا میں نے بیٹا آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ اوے اپنی عقل کا ماتم کرو، اور جب تم مجھے جانتے نہیں تو پہچانو گے کیسے؟ میرا چھوٹا موٹا بچہ ادھر آ جا، ادھر آ جا میرے پاس۔ میرا بچہ یہ بتاؤ اسکول سے بھاگ کیا ہے؟ ہم اسکول سے بھاگنے والے نہیں ہیں، ہمارے اپنے کے اسکول ہیں۔ تعلیم کا ان کا معیار اور موجودہ حالات جو بھی ہیں ہماری وجہ سے ہیں۔ گنڈا ایسے نہیں بولتے، پاگل۔ بچے مجھے یہ بتاؤ، صحیح سے بتاؤ، اسکول سے بھاگ گئے؟ ماسٹر جی نے مارا؟ یہ شادی دفتر ہے، ہاں۔ تو پھر اس میں ایسی ویسی باتیں کیوں پوچھ رہے ہو؟ بیٹا مجھے بکرے چھوڑا کاکا، چھوڑو ماں ککڑی جائے۔ مجھے یہ بتا تو اسکول سے کیوں بھاگا؟ فیس نہیں ہے؟ او یار میرا یقین کرو، میں شادی کے لیے آیا ہوں۔ بڑا چناٹی بچہ لگتا ہے، بہت چناٹی لگتا ہے۔ ایسی باتیں نہیں کرتے، پہلے بڑے ہو جاؤ، زیادہ زیادہ کھانا کھایا کرو، بڑے ہو جاؤ، پڑھ جاؤ، پھر بڑے افسر بن جانا، پھر شادی کراتے ہیں۔ ابھی نہیں کراتے شادی۔ میرا جی چاہتا ہے آئس کریم کھانی ہے؟ نہیں، میرا جی چاہتا ہے لالی پاپ لے لی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کارٹون دیکھنے ہیں، سمبا والے، لائن کنگ۔ دیکھو یہ شادی دفتر ہے نا، ہاں ملا دیتا ہے۔ تو اس میں شادی دفتر والی باتیں کرو۔ بڑا تم مجھے شادی نہ کرنے والے مشورے دے رہے ہو؟ بہت تیز بچہ لگتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، تم پہلے ایسے کرو، تم نہیں اپنی ضد سے باہر جاؤ گے، تم اپنے ماما اور اپنے پاپا کو ساتھ لے کے آؤ۔ اور میں خود پاپا ہوں۔ میں چائے میں ڈبونے والا پاپا نہیں کہہ رہا، وہ جو پاپا ابو ہوتے ہیں، ڈیڈی۔ میں ابو ڈیڈی خود ہوں۔ بڑا گندا بچہ ہے، تو ڈیڈی بول گیا؟ ماشاءاللہ بڑی نیک اولاد ہے میری، فرما بردار۔ اچھا بلاؤں؟ وہ تیری اسکول کے دوسرے بچوں کو بھی سانس نہیں آیا؟ کدھر ہے تیرے بچے؟ بلا۔ اکبر، السلام علیکم۔ یہ میرا بڑا بیٹا بستی، یہ میرا منجلا بیٹا ہے۔ بیٹا اصغر، یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے۔ کیوں ہو گئے نا حیران؟ اسے کہتے ہیں چھوٹا منہ بڑی بات۔ اوے کمینو، تم نے اس بچے کو کہاں سے اغوا کیا ہے؟ کیوں اب یقین آیا؟ یہاں تشریف لائیے آپ۔ انکل آئیے آئیے آئیے۔ سکول سے بھاگا ہوا ہے؟ نہیں میں چچا، میرا چھونا بیٹا۔ آپ تشریف لائیے۔ باریک باریک، ہلو
अरे नदीम, तुम कहाँ हो? तुम्हें पता है मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए कॉलेज का बहाना करके गई थी। जी नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। भाई मैं वहीं तो खड़ी थी उसी मार्केट के सामने जहाँ तुम एपेक्स पे आते हो। हाँ भाई, परेशानी ये थी कि मैं अपने ड्राइवर को भिजवा चुकी थी और तुम भी नहीं आए ऊपर से। हाँ इट्स ओके, खैर है, माफ किया। अच्छा ये बताओ, तुम्हें वो मैंने बर्थडे के जो कार्ड्स दिए थे वो तुम्हें मिले कि नहीं मिले? Oh, thank God. भाई, अच्छा कल मिलते हैं ना, वही ना, सुबह 8 बजे। हाँ हाँ हाँ, एपेक्स पे आओगे? ओके 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 ओके, ठीक है, खुदा हाफिज़। बारीक, बारीक। जी बीबी जी। कितनी देर से बुला रही हूँ मैं तुम्हें, कहाँ थे तुम? वो जी मैं लैबा बीबी के पप्पी के लिए दूध निकाल रहा था फ्रिज में से। बीबी जी, आज आप कॉलेज से जल्दी नहीं आ गए? हाँ, क्यों? मेरे ख्याल में आपका कॉलेज में दिल नहीं लग रहा। बेवकूफ, कॉलेज में दिल नहीं दिमाग लगता है, वो भी अगर हो तो। फीस भी लगती है वैसे दिल कैसे लगे बीबी जी? वहाँ दिल लगाने वाली कोई चीज ही नहीं है, ना डिश, ना वीसीआर, ना टीवी। अरे बारीक, क्या दिल दुखाने वाली बात कर रहे हो तुम? मैं तो कहता हूँ बीबी जी, आप ऐसा करें, कल से डिश और टीवी बस्ते में डालकर कॉलेज ले जाएंगे। ऐसे एक मशवरा और भी है, अगर आपका दिल नहीं चाहता कॉलेज में पढ़ने को तो आप घर में पढ़ लिया करें। कॉलेज में जाकर भी आपने मिसों के स्वेटर ही बुनने हैं। हमारा मतलब ट्यूशन? हाँ जी, वो साथ वाली कोठी में सर पढ़ाने के लिए आते हैं। आप साहब बड़े शरीफ आदमी हैं जी, आप उन्हीं से पढ़ लिया करें। फीस कितनी लेते हैं? फीस की आप फिक्र ना करें, अल्लाह का दिया हुआ इतना कुछ है कि एक एक बच्चे की 4-4 मरतबा भी शादी करूं तो भी कभी नहीं आती, आपकी दुआ से। क्यों मेरे लाडलो? आमीन। चचा जान जी मेरा सोना। रिश्तों के बारे में आपकी कोई खास डिमांड या कोई मुतालबा? कोई खास मुतालबा नहीं, बस ये है कि हम जरा खानदानी लोग हैं। प्लीज मजाक मत करें, ये संजीदा बात हो रही है। इसमें मजाक की कौन सी बात है? बच्चे आपने देख लिए हैं, निहायत शरीफ और मासूम हैं। बस अब लड़कियां भी ऐसी होनी चाहिए। फिर तो लड़कियां भी नहायत सादा, शरीफ और मासूम होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो क्या बात है, ये आप पे है। फीस की आप फिक्र ना करें, हम स्कूल में इतनी फीस लेते हैं कि हमें दूसरों को देते वक्त कोई तकलीफ नहीं होती। चलें ठीक है, आप ऐसे कीजिए चचा जान, इस फॉर्म पे दस्तखत कर दीजिए। साइन बेटा तुम खुद ही कर लो, अगर मुझे साइन करना आते तो अपना स्कूल खोलता। आपको लिखना नहीं आता तो आप तत्कील लिखनी शुरू करें। और आप ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ, पहले क्या मुझ में लहरें आती थी? देखे रो डैडी, शादी हमने करनी है या आपने? बेटा तुमने करनी, जिंदगी हमने गुजारनी है या आपने? तुमने। तो फिर फैसला भी हम ही करेंगे। हम लिस्टा जैसे बयान कैसे करेंगे कि लड़की ठीक है? लड़कियों की शक्ल थोड़ी देखी जाती है, बोलती है तो सब पता चल जाता है। आमने सामने बैठकर फिर पता चलता है कि कौन क्या है। शादी रोज रोज तो नहीं होती ना पापा। मेरे लाडलो, मेरी तरफ से रोज शादी करो, पैसे की कोई कमी नहीं है। इज्जत भी कोई चीज होती है पापा, रोज रोज शादी आप अफोर्ड कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हम तो ये चाहते हैं कि इस बात का कोई माकूल हल निकालें। उससे यही हो सकता है कि लड़कियों को बराह रास्त बिठाया जाए। ठीक है, अगर वो तस्वीरें दिखा दें लड़कियों की तो वो पापा तस्वीरें बोलती थोड़ी है, तस्वीरें तो तस्वीरें ही होती हैं। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं उसे कहता हूँ लड़कियों को बुलाओ दफ्तर में, हम भी जाएंगे दफ्तर में। चलो फोन लेके आओ। बेटा तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। ओ मेरा लाल, ओ नहीं जी नहीं, कोई बात नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखें जी, इसीलिए तो कहते हैं कि आजकल की औलाद
والدین سے زیادہ عقل مند ہے. لڑکوں نے بڑی اچھی بات کی ہے جی. لڑکیوں سے ملاقات ہونا پہلے ضروری ہے. مگر آپ تو سمجھتے ہیں نا جی کہ اس طرح لڑکیوں کا ملنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. مگر آپ فکر نہ کریں, میں اس کا بندوبست کرتا ہوں. نہیں جی نہیں, کوئی بات نہیں جی, کوئی بات نہیں. خدا حافظ جی, خدا. بھائی میاں یہ گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اچھا آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ بھائی صاحب تو مل میں گھسنے نہیں دیتے. اب میں نے کوئی نہ کوئی بزنس تو کرنا ہی ہے نا. ہاں تو کریں بزنس, آپ کو بزنس سے کون روک رہا ہے؟ لیکن یہ کس قسم کا بزنس ہے؟ گھر میں عجیب و غریب لوگ آ رہے ہیں. کاشی یہ غریب لوگ عجیب کیوں ہوتے ہیں؟ یہ غریبوں سے پوچھو جو عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں. ماموں کے بارے میں تو اس طرح نہ کہو. کوئی بات نہیں بیٹے, کرنے دو اسے بے عزتی. اسے کیا معلوم کہ بڑوں کی عزت کیسے کی جاتی. میں پہلے ہی سخت پریشان ہوں. I'm sorry ماموں, میں تو آپ کے بھلے کی بات کر رہا تھا. ویسے آپ کو پریشانی کیا ہے؟ بیٹا 3 لڑکوں کے رشتے آئے ہیں, فیس بھی اچھی خاصی دے رہے ہیں, ساتھ کنوینس بھی دے رہے ہیں, مگر لڑکی ایک بھی نہیں, اور وہ اوپر سے بضد ہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ ملاقات کروائی جائے. تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ بھئی آپ کسی میرج بیورو سے بات کیجئے, ان کے آپس میں لنکس ہوتے ہیں. مگر میں تو کسی کو جانتا بھی نہیں. لو, شادی کا دفتر کھولا ہے انہوں نے. چلو خیر, سوچتے ہیں کچھ. وہ جی آپ سے ایک کام تھا جی. بیٹھو یار بیٹھو. نہیں جی صدیقی صاحب, کہاں آپ اور کہاں میں جی؟ ارے وہاں تم اور یہاں میں, کہاں راجا بھوج اور کہاں گنگو تیلی. پھر بھی بیٹھو میرے بیلی. بس جی اب اصرار آپ کرتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں. کیسے تشریف لائے آپ؟ ٹانگے پہ جی. بے وقوف, سواری پہ تو سبھی لوگ آتے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں کام کیا ہے کام؟ صدیقی صاحب آپ تو جانتے ہیں میں تو آپ کے گھر آنا نہیں چاہتا تھا. میرا مطلب ہے کہ بھائی میاں نے اصرار کیا کہ جاؤ صدیقی صاحب کو بلا کے لاؤ. بھائی میاں کہ میں کسی کام میں نہیں آؤں گا تو میں بتا صاحب بہت غصے میں ہوں, اور اگر میں اس کے کسی کام میں آ گیا تو مجھے نکال دیں گے یوں کر کے, سمجھ رہے ہو؟ صدیقی صاحب میرے خیال میں آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے اوپر کوئی اچھا وقت آ جائے. یار یہ بعد میں بات ہوگی, پہلے یہ بتاؤ کہ چائے پیو گے؟ چائے چائے کا کہہ دیا آپ نے, حالانکہ وقت کھانے کا ہوا ہے. ہاں, اس کا مطلب ہے آپ کو خوشبو آ گئی ہے. آپ کی بھابھی نے اس قسم کے آلو کوفتے بنائے ہیں. اچھا جی. اور سفید چاول, اوپر دیسی گھی کا چھڑکاؤ. واہ جی واہ. اور ساتھ ہر کی دال. یہ تو گھوڑے نہیں کھاتے. بے وقوف, وہ ہری ہری گھاس ہوتی ہے, یہ ہر کی دال ہے, یہ کھاتے ہیں ہم مل کے. ٹھیک ہے, نہیں یہ تو کھانے پینے کی تو باتیں ہوتی رہیں گی. صدیقی صاحب آپ کو بھائی میاں بہت شدت سے یاد کر رہے ہیں. یار میں بھائی میاں کے کسی کام میں نہیں آؤں گا, وہ ایک عجیب سا آدمی ہے, پاگل آدمی ہے, چھوڑوں گا. تم کھانے کی بات کرو. ٹھیک ہے جی, اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے پاس کچھ پیسے آ جائیں, وہ آپ سے کچھ کام لینا چاہتے تھے, اس کے بدلے میں آپ کو پیسے بھی دینا چاہتے تھے, اب آپ کی مرضی ہے. اچھا اجازت. بریک بیٹھو, کیا کام لینا چاہتے ہیں مجھ سے؟ اس کا مطلب ہے آپ اس کام پہ راضی ہیں؟ ہاں, مطلب وہ پیسوں کی بات ہے. ٹھیک ہے تو پھر سنیں. یہ ہے جی بچیاں. بیٹا یہ تینوں لڑکیاں ہیں رشتے کے لیے جو آپ سے بات ہوئی ہے. بڑی مشکل سے ان کے والدین نے اجازت دی ہے ان کو یہاں آنے کی. وہ بچیوں کو کالج سے چھٹی نہیں کرنے دیتی. یہ سب سے پہلی ہیں جو یہ کلی ہے, اور یہ درمیان والی ان کا نام گیندا ہے, اور وہ جو سب سے پرے بیٹھی ہیں یہ ہے چمبیلی. بیٹی بیٹے رشتہ دیکھنے کے لیے موسیقار احمد اشرف نہیں آئے. یہ بچے ہیں, یہ تینوں لڑکے ہیں, یہ چچا کے بیٹے ہیں. وہ سب سے جو پرے ہیں یہ ماشاءاللہ سب سے چھوٹے ہیں, توڑی کا کاروبار کرتے ہیں. یہ درمیان والے تو ہسپتال میں ماشاءاللہ الیکٹریشین ہے, اور یہ ان کا سکوٹر ہے. میرا مطلب ہے کہ یہ سب سے بڑا بیٹا ہے ان کا,
اور یہ ان بچوں کے بندر ہیں والد۔ جی تو آپ نے بیٹا کوئی آپس میں جو سوالات کرنے ہیں وہ کر لیں، خیال رہے کہ ذرا سوال اس قسم کے ہونے چاہیے کہ میرے دفتر کی ریپوٹیشن ذرا اچھی رہے۔ جی آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ یہاں سے لے کے شیخو پورے تک۔ کیا؟ میرا مطلب ہے عورت کی اصل تعلیم تو شرم و حیا ہوتی ہے۔ شرم تو عورت کا زیور ہوتا ہے۔ ہمارے خاندان میں ذرا پردے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، اسی لیے ہمارے ہاں شرم و حیائی اصلی تعلیم ہے۔ ویسے میں ماہر امور خانہ داری ہوں، گھر میں 100 مہمان بھی آ جائیں میں کھانا خود ہی پکاتی ہوں۔ یقین جانیں اتنی بھاری بھاری دیگیں اکیلی اٹھاتی ہوں اپنی نازک کلائیوں سے۔ ایسی سگر لڑکی ہی میرا آئیڈیل تھی۔ اف اللہ، میرا تو چائے بنانے کا وقت ہو گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا چائے بنا کر آتی ہوں۔ بیٹے اتنی سی بات کے لیے آپ کہاں جائیں گی؟ چائے کے لیے میں خود کہہ دیتا ہوں، بڑی ماشاءاللہ گھر گرستن ہے، چائے پکاتے ہوئے کئی دفعہ منہ جلا اس کا، بڑی خوبصورت ہوتی تھی جی یہ تو۔ دیکھیں پلیز آپ کوئی اور سوال مت کیجیے گا، ہمیں شرم آ رہی ہے، مہربانی ہوگی۔ اوکے اوکے اوکے، آپ کیسی ہیں؟ بہت گھبرا رہی ہیں، کبھی کسی غیر کے ساتھ بات نہیں کی نا زیادہ، اس لیے۔ نہیں میں تو ویسے ہی۔ اچھا آپ ایک بات بتائیں، آپ اتنی موٹی کیوں ہو گئی؟ آپ کا جگر تو ٹھیک ہے؟ ایسا تو نہ کہیں، کیا موٹیاں انسان نہیں ہوتی؟ ان کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اور اس دل پر اگر چوٹ لگے تو اسے تکلیف نہیں ہوتی؟ میں تو ویسے ہی موٹی ہوں۔ ایکچولی میں اپنے کالج کی رسا کشی ٹیم کی کپتان ہوں۔ ویسے کھانا وغیرہ پکا لیتی ہیں؟ اور یہ تو جی کھانا تو دیگے پکا لیتی ہیں ماشاءاللہ، یہ تو کرڑوں اکیلی۔ دال چاول اور شب دیگ کی تو میں ماہر ہوں، بلکہ اگر یوں کہیے کہ ہمیں گڑتی ہی دال چاول کی ملتی ہے۔ میں جب پیدا ہوئی تو بے ہوش ہو گئی تھی، میری امی نے میرے منہ میں دال چاول ڈالی اور میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ بس تر دے بھائی جان، 2 باتیں ہم تو بھی تر لینے دیں۔ جی آپ کا شدل کیا ہے؟ پتنگ بازی۔ جی پتنگ باز سجنا سے، پتنگ باز بلما سے، آنکھوں میں الجھی ڈور، لگا پیچا تو مچ گیا شور، نک 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 دھن تے دل ہوا بو کاٹا، تے دل ہوا بو کاٹا۔ ویسے تو مجھے بچپن سے ہی باغبانی کا شوق ہے، اصل میں طبیعت شاعرانہ پائی ہے، پھولوں اور پرندوں سے تو بے انتہا محبت ہے مجھے۔ کاش میں بھی پرندہ ہوتا۔ بیٹا اگر تم پرندے ہوتے تو یقیناً گدھ ہوتے، لاشوں پہ بیٹھنے والا پرندہ۔ بچپن کا یہ شوق ہماری تو جان کا روگ بن گیا ہے، سارا دن مالنوں کی طرح پودوں کے پیچھے پھرتی رہتی ہوں، سوچتی ہوں کبھی کانٹوں سے دامن الجھ گیا تو کیا ہوگا۔ کانٹوں پہ چلتی ہوئی آئی تیرے گاؤں میں، دیکھ بلم تیری قسم چھالے پڑے پاؤں میں۔ بیٹی دراصل یہ بچی جو ہے جی یہ کالج میں بزم ادب میں بڑا حصہ لیتی ہے، اس لیے ذرا یہ ڈولکی بھی بڑی اچھی بچی ہے جی، بڑے گھر کے کام کرتی ہے، ہر کام کر لیتی ہے، یہ چائے گرم کر لیتی ہے، پانی گرم کر لیتی ہے، انڈا ابال لیتی ہے، اینٹ گرم کر کے دے دیتی ہے، بڑی تیز بچی ہے جی۔ میں نے فیصلہ کر لیا جی، شادی کے بعد میں آپ کو اپنے اسکول کی پرنسپل بناؤں گا۔ ہاں ہم پرنسپل نہیں بنیں گے، ہم تو باٹنی کے ہیڈ بنیں گے، ہر وقت پودوں پہ تجربات کرتے رہیں گے، پھولوں پہ تجربے کریں گے۔ بیٹا جی جی میرے بیٹوں کو یہ رشتے پسند ہیں۔ انکل مبارک ہو آپ کو، آپ کے لڑکوں کو وہ بچیاں پسند آئی ہیں جو ماشاءاللہ اپنے گھر والوں کو نہیں پسند۔ میرا مطلب ہے کہ اپنے گھر والوں کی جان ہے یہ تو۔ سب کو مبارک ہو بیٹے، بیٹے آپ کو زیادہ مبارک ہو، اور آپ کو بھی بیٹے بہت مبارک ہو۔ جی سر جی۔ آصف تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ میرا کوئی قصور نہیں سر جی، ٹھیک صاحب سر جی مجھے تو بھائی میاں نے کھانا ڈبل تنہا دوں گا، یہ کام کر دو ذرا، میرا کوئی قصور نہیں صدیقی تم بھی؟ وہ جی بھائی میاں نے کہا تھا میری عزت کا مسئلہ ہے، یوں کر کے اس لیے میں آ گیا، یوں کر کے۔ چلو سر جی ایک دفعہ معاف کر دیجیے، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا جی، نہیں کروں گا جی۔ یہ کیا مذاق ہے؟
लौटिए। आप गुस्सा न कराएं, आप गिर जाएंगे। और बदतमीजी नहीं चाहिए, तुम हमें मामूली लोग समझते हो। मेरे बेटो पकड़ लो इसे। एक मिनट प्लीज। हेलो 15 एम्बुलेंस भेज दीजिए जरा।